الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت؟ حیدر علی کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بن گئی ہیں، کیا یہ آخر میں ایٹ دی اینڈ واقعہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، بیسیکلی یہ واقعہ ایسا ہے کہ حیدر علی مانچسٹر میں ایک خاتون کے ساتھ اس سے قبل بھی ملاقاتیں کرتے رہے، اور وہ متعدد مواقعوں پر وہاں ہوٹل میں ان کے ساتھ گئے، اور ایک میڈیا آرگنائزیشن نے یہ کوٹ بھی کیا کہ وہ ہوٹل میں بیٹھتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے رہے، اور اس مرتبہ یہ ہوا کہ جب وہاں پاکستان کی ٹیم دورہ برطانیہ پر ہے اور اس دوران میچز بھی ہو رہے ہیں، اسی دوران حیدر علی کے حوالے سے جب وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے تو مانچسٹر پولیس کی جانب سے وہاں اس پولیس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی پولیس کے درمیان روابط ہوتا ہے اور پھر ایکشن ہوتا ہے، تو مانچسٹر پولیس نے ایک لنک اسٹیبلش کیا، اور وہاں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پولیس کو بھیجا ان کے پاس، اور ٹیم کو بتایا گیا کہ اس طرح حیدر علی پر ایک الزام لگایا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں، یورپ پورے میں جب کوئی خاتون اس طرح کا ریپ کا الزام لگا دے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پولیس ایکشن لیتی ہے، اور اس سے قبل بھی برطانیہ کیونکہ پاکستان کے دوروں کی وجہ سے ہمیشہ سے تنازعات رہے ہیں، جیسا کہ محمد عامر اور آصف کے حوالے سے بھی ہم نے تنازع دیکھا، تو اس مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا کہ پولیس کی ٹیمیں وہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ ہم حیدر علی کو گرفتار کریں گے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو وہ چل سکتے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو حیدر علی نے کہا کہ میں خود ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور حیدر علی وہاں ان کے ساتھ گئے، انویسٹیگیشن میں شامل ہوئے، اور پھر وہ 3 دن تک گرفتار رکھا گیا، تحقیقات ہوتی رہیں، اور جس خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک سوشل میڈیا یوزر نے لکھا کہ اس کا تعلق پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہے، تو پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہونے کی وجہ سے وہ وہاں تھیں، اور وہ وہاں انہوں نے ڈیٹ پہ تھے، ان کے ساتھ تعلق رہا یا نہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ حیدر علی نے انہیں ریپ کیا، اور یہ بہت سنگین الزام ہے، جس کی وجہ سے پی سی بی نے ایکشن لیتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ حیدر علی کو معطل کر دیا، اور پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی کا کہا جا رہا ہے۔ میری نظر میں ٹیموں کو پہلے ہی سے، ان کھلاڑیوں کو پہلے ہی سے احتیاط برتنی چاہیے، اور ایسے ایکشن کرنے سے پہلے 100 مرتبہ حیدر وجہ کیا ہے کہ آج تک پچھلے 20 سالوں کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہم جب بھی خبر سنتے ہیں تو پاکستان کا ہی نام آتا ہے، یا تو فکسنگ میں آ جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ اس قسم کا جو تعلق، اس کی خبریں آتی رہتی ہیں، تو گرومنگ نہیں ہو رہی یا کیا وہ مسئلہ کیا ہے آخر پی سی بی کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ نوجوان کھلاڑیوں کے حوالے سے مسئلہ رہا ہے، کھلاڑی جا کر انجوائے کرتے ہیں، وقت بتاتے ہیں، لیکن ایسے واقعات ان کے تدارک کے لیے سمجھنا چاہیے کہ کھلاڑی کی زندگی اسپائل ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اگر آپ سنجیدگی سے بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ آپ بیرون ملک جا کے کوئی لڑکی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کتنا رابطہ رکھنا ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے، کتنے روابط رکھنے ہیں۔ لیکن یہ کیس اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ حیدر علی سے جب تحقیقات کی گئیں تو انہوں نے نو کہا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اس حوالے سے، تو انہوں نے میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، اور دوسری طرف تعلقات کی بات کیجیے تو سورس یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں رابطہ بھی رہا ہے، اور وہ مختلف مواقعوں پر اکٹھے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ اب ریپ کا الزام لگا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ حیدر علی اور ان کی فیملی اور دیگر افراد نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ حیدر علی جو ہے وہ بے قصور ہو، اس نے ایسا کوئی ایکٹ کیا ہی نہ ہو، لیکن یہ کہ پاکستان کرکٹ کی ایک جگہ زائی جو ہے وہ بدنامی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، انڈین کرکٹرز کے کوڈ آف کنڈکٹ کو دیکھیں، پاکستانی کھلاڑیوں کے کوڈ آف کنڈکٹ کو دیکھیں، جب آپ باہر جا کر وقت بتاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، باہر اس ٹور کو اپنے زندگی کا وہ ٹور سمجھتے ہیں جس میں آپ نے انجوائمنٹ کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کرکٹ بھی اچھی کھیل نہیں سکتے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے آپ ملک کو بدنام کر سکتے ہیں، اور دوسرا سوچئے آپ کا بھارت ازلی دشمن ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی، ممکن ہے کوئی انڈیا
इंडियन जासूस हो, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ इस तरह काम कर रही हो। या एक और बात आपको बताएं, ये सिर्फ एक इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं और इसके हवाले में मुतअद्दिद दे सकता हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ बहुत ताल्लुकात के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने काम किया। हाँ। इसके अलावा मुख्तलिफ मॉडल्स ने काम किया, एक्ट्रेसेस ने। तो लिहाजा आपको इनको सिखाना चाहिए कि आपके सामने बहुत सारे ख़वातीन भी आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, जो अनवर मजीद वाला मामला हाँ, था। हाँ। तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको पैसे देंगे, कोई फाइनेंस करेगा, कोई स्पॉन्सरशिप की वजह से, कोई आपके साथ कोलेबोरेशन के नाम पर, जो ऐसा सोशल ही है। मीडिया अकाउंट से उनके कोलेबोरेशन के नाम पर आपके से क़ुर्बत बढ़ाएगा। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने खुद ही एहतियात बरतनी है। तो अब क्या आगे क्या आपको समझते हैं कि पीसीबी इसके लिए कुछ करेगा? देखें, पीसीबी को एहतियात बरतनी चाहिए और इस हवाले से कुछ पीसीबी को अपना कोड ऑफ कंडक्ट बेहतर करना चाहिए। थैंक यू। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक के हम आपके साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बात कीजिए तो सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनका आपस में राब्ता भी रहा है और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इकट्ठे होते रहे हैं। लेकिन इस मरतबा अब रेप का इल्ज़ाम लगा है। देखना ये होगा कि इसके पीछे मकासद क्या थे। हैदर अली और उनकी फैमिली और दीगर अफराद ने इससे साफ इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि हैदर अली जो है वो बेकसूर हो, उसने ऐसा कोई एक्ट किया ही ना हो। लेकिन ये कि पाकिस्तान क्रिकेट की एक जगहज़ाई जो है वो बदनामी जो है वो हो रही है। अब देखें, इंडियन क्रिकेटर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को देखें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोड ऑफ कंडक्ट को देखें। जब आप बाहर जाकर वक्त बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, बाहर इस टूर को अपने ज़िंदगी का वो टूर समझते हैं जिसमें आपने एंजॉयमेंट करनी है, तो इसकी वजह से आप क्रिकेट भी अच्छी खेल नहीं सकते। और दूसरा ये कि इसकी वजह से आप मुल्क को बदनाम कर सकते हैं। और दूसरा सोचिए, आपका भारत अज़ली दुश्मन है, आप दावा करते हैं कि इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। इन मुमकिन है कोई इंडियन जासूस हो, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ इस तरह काम कर रही हो। या एक और बात आपको बताएं, ये सिर्फ एक इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं और इसके हवाले में मुतअद्दिद दे सकता हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ बहुत ताल्लुकात के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने काम किया। हाँ। इसके अलावा मुख्तलिफ मॉडल्स ने काम किया, एक्ट्रेसेस ने। तो लिहाजा आपको इनको सिखाना चाहिए कि आपके सामने बहुत सारे ख़वातीन भी आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, जो अनवर मजीद वाला मामला हाँ, था। हाँ। तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको पैसे देंगे, कोई फाइनेंस करेगा, कोई स्पॉन्सरशिप की वजह से, कोई आपके साथ कोलेबोरेशन के नाम पर, जो सोशल मीडिया अकाउंट से उनके कोलेबोरेशन के नाम पर आपके से क़ुर्बत बढ़ाएगा। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने खुद ही एहतियात बरतनी है। तो अब क्या आगे क्या आपको समझते हैं कि पीसीबी इसके लिए कुछ करेगा? देखें, पीसीबी को एहतियात बरतनी चाहिए और इस हवाले से कुछ पीसीबी को अपना कोड ऑफ कंडक्ट बेहतर करना चाहिए। थैंक यू। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक के हम आपके साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।